بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پانچو آواز ان فضاؤں کے ذریعے مولا جی بارگاہ تائی پہنچان لائے مولا کے سلامی عقیدت پیش کرنا لائے پوری جرسان جیکو جیکو جاتے جاتے کتوا ہاتھ بلند کرے سلام یا حسین. پوری جرسان سلام یا حسین، لبیک یا حسین. عالم دین جو ہوا کے انتظار ہو نو کے سنان پہ چڑھ کر یوں قرآن سنانا کھیل نہیں. ہر صبر و رضا کی منزل پر گھر بار لٹانا کھیل نہیں. تم جتنا بجھاتے جاؤ گے یہ روشن ہوتی جائے گی. یہ دعا تم جتنا بجھاتے جاؤ گے یہ روشن ہوتی جائے گی. جو خون حسین سے جلتی ہے وہ شمع بجھانا کھیل. نعرہ حیدری. عالم بھی بڑا ربائی بھی بڑی. ادھر ہمارا علاقہ شہنشاہ کے نام سے مشہور ہے. یہ سامنے درگاہ یہ شہنشاہ درگاہ ہے اور یہاں شہنشاہ نقوی پڑھ رہا ہے. عالم بھی بڑا ربائی بھی بڑی. بابا نے بلند تر سلوات. بسم اللہ. اندھے کا خدا مان لیا دیکھ کوئی اس کو. توحید کے اظہار کا سامان محمد. اس ایک کو یہ ایک ہی جھکتا رہا صدیوں. اسلام اسلے کا مسلمان محمد. اب رسول نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. علی تیرا گوشت تیرا خون میرا خون ایک ہی ہے. جیسے میرے خون گوشت میں ایمان ہے. اب رسول تو پہلے کا اسلام سے پہلے کا مسلمان. اب علی وہ کب کا پڑھتا ہے جو قرآن کو نزول سے پہلے. بس وہ دہر میں قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. تاریخی نعرہ ہاتھ بلند کرے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العاجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعن أعدائهم أجمعين من
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات. مرحومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سب سے مختصر سورہ ہے، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ جو چھوٹا نظر آئے اسے چھوٹا مانا جائے اور جو لمبا چوڑا نظر آئے اسے بڑا مانا جائے. سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ اور سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ، مگر جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. اسلام کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان سورہ کوثر ہے. 1,24,000 نبیوں کی محنتیں اور مولا علی سے لے کے صاحب العصر تک کی زحمتیں بچانے والی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. سیدہ کا وجود ہے تو تمام محنتوں کی ضمانت ہے، جو تمام محنتوں کی تضمین ہے. ایک لفظ آپ بولتے ہیں انشورنس، بیمہ، تحفظ. تمام تر محنتوں کا تحفظ اللہ نے ایک بیوی کو قرار دیا ہے. دنیا خواتین کو کمزور سمجھتی ہے، ہم ایک ایسی بیوی کے دروازے پر بیٹھے ہیں جس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے نہیں. وہ جسے چاہے گی جنت میں جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. لہذا ایک مرحومہ مومنہ کی مجلس ترحیم ہے تو عنوان بھی دسترخوان بھی سیدہ کا ہی لگنا چاہیے. اور آپ بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں. حضرت مولانا عبد المجید بہشتی صاحب تشریف فرما ہیں، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے معتبر لوگ بیٹھے ہیں. سنی شیعہ کا مجمع ہے. مجلس عزا شیعوں کی ملکیت تو ویسے نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہے جی. شیعہ امام حسین کے ذکر کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اور الحمدللہ سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں خود سندھی ہوں. سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. یہاں کا تو ہندو بھی مولائی ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا دیوبندی بھی ہوتا ہے نا تو وہ حیدری لکھتا ہے نام کے ساتھ. تو یہ مزاج ہمارے سندھ کا خوب ہے. اور مگر سندھ کی تاریخ اور سندھ کی کیفیت پر بات ہو تو کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا. میں نے سندھیوں کی 18 خوبیاں جوڑی ہیں. سندھیوں میں 18 خوبیاں ہیں. 2 خامیاں بھی ہیں جو میں اکیلے میں بتاؤں گا، مگر وہ جو 18 زیادہ تر خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ سندھ کے ضمیر اور خمیر میں مولائیت ہے. جی ان میں اہل بیت کی محبت گویا ودیعت کی گئی ہے. اہل بیت سے پیار ان کے خمیر میں ڈالا گیا ہے. ان کی مائیں جب دودھ پلاتے ہی ہیں تو یا علی مدد کہہ کے پلاتی ہیں. لہٰذا تکفیریوں کا پیسہ سندھ میں ضائع گیا جی. اور صوبوں میں تکفیریوں کے پیسے نے نتیجہ دیا، مگر سندھ میں تکفیریوں کا پیسہ ضائع گیا. یہ علم اتروا نہیں پایا ہم سے، یہ ماتم ہم سے چھین نہیں پائے. یہ ہمارے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے باوجود یہاں پر تشیع میں اہل بیت سے وابستگی میں اضافہ ہوا ہے. اور جب میں تشیع کی بات کر رہا ہوں نا
تو یہاں کا جو سنی بھی ہے وہ مائل بتشیع ہے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہے ان کی اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ علامہ اقبال مصور پاکستان، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی۔ جو افضلیت مولا کائنات کا قائل ہو اس کا رنگ اور بو اور اس کا خو کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ کا خاص کرم ہے اس خطے کے اوپر، اور اس میں بڑا کردار ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہاں محبت اہل بیت کو ثقافت کا حصہ بنایا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر اپنی مضمون کی طرف پلٹوں، یہ مضمون نہیں تھا، ضمنی بات ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین ترویج پائے، دین عام ہو، دین پھیلے، تو دین کو ثقافت بنا دو۔ اگر دین ثقافت بن جائے گا تو ثقافتوں سے ٹکرانا صدیوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے، اور جہاں جہاں دین ثقافت بنا ہے، تہذیب کا حصہ بن گیا۔ مثلا ہمارے اس خطے کی تہذیب کا حصہ ہے یا نہیں کہ دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کر نبی کو راضی کرتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو علی کا ذکر سے زینت دیا کرو۔ یہ یہاں کی ثقافت کا حصہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر وہ یہ نہیں کہ شیعہ ہیں تو اس لیے یا علی مدد بول رہے ہیں۔ ثقافت اگر دین بن جائے تو پھر اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا اور اسی سے ربط میں اپنی مضمون کے اوپر آؤں۔ مردوں سے زیادہ خواتین میں دین کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جی، دین کا جذبہ خواتین میں مردوں سے زیادہ ہے۔ ان کی مجلسیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہ زیارت پہ بھی زیادہ جاتی ہیں، بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو آپ کو بھی مجلس میں انہی کی وجہ سے آنا پڑا ہے۔ ماں اگر نہ ہو، دادی نانی کی اگر نہ ہو، مجلس میں نہ ہوتے۔ یہ خواتین کا ہمارا ہے کہ جو آج ہم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ بلکہ میں عزاداری کے مخالفوں سے ایک جملہ کہوں گا، اگرچہ پاکستان میں وہ آٹے نمک کے برابر ہے، پاکستان میں کوئی عزاداری کا دشمن نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، جن کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، منہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، ہم چوک پر مجلس کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو مخصوص ٹولہ ہے نا، مخصوص ذہنیت کے لوگ، کہیں سے تنخواہ پانے والے لوگ، تو وہ آٹے میں نمک کے برابر جو عزاداری کے مخالف ہیں، میں ان سے ایک جملہ کہہ دوں، ہم حسین مولا کا ذکر نہیں چھوڑ پائیں گے، اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ دلیل دینے جا رہا ہوں۔ ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، ماں کے شکم میں بچہ سونگھتا نہیں ہے، حواس خمسہ میں سے بولتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، لمس نہیں کرتا۔ صرف ایک حص ہے جو ماں کے شکم میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے سننا۔ بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے۔ ہم حسین مولا کا ذکر چھوڑ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہماری ماں جب مجلسوں میں ہمیں لے جاتی تھی تو ہم دنیا میں آنے سے پہلے اس نام سے آشنا تھے۔ اور بات شیعوں کی نہیں کر رہا، سنی شیعہ کی کر رہا ہوں۔ جی، اہل بیت کا ذکر جتنے اہتمام کے ساتھ اہل تسنن کے ہاں ہے، اہل تشیع کے ہاں اس کا رنگ بدلا ضرور ہے، مگر اہل بیت سے وابستگی سنی شیعہ کے ہاں مشترک ہے، برابر ہے۔ اس موضوع پر بات ہو تو تحقیق سامنے آئے کہ علماء اہل سنت نے کتنا کام کیا ہے اہل بیت کی محبت کی تبلیغ میں۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ ابو الحسن ابن مغازلی مناقب امیر المومنین، جس کا مقدمہ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی نے لکھا، اس کے اپنے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں، اہل سنت عالم ہیں، محدث ہیں ہمارے بھائیوں کے، وہ کہتے ہیں میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں،
بلکہ میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ علی کی ایک فضیلت لکھنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف، اس کے 1000 نیکیوں میں اضافہ۔ تو میں اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے علی مولا کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے بزرگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، علامہ مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے کردار اور سیرت پر، اور بہت ہی عمدہ قلم کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ جدید محنتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، مسلسل اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں محبتیں مل جائیں۔ کچھ ہیں کہ جو کسی کو مار کر کسی کی محبت لینا چاہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اللہ کی خاطر سچے رہ کے اللہ سے کہتے ہیں کہ ہماری محبت دلوں میں ڈال دے۔ اللہ جب دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ میں اور آپ اگر مومن اور باکردار ہو جائیں تو میری اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے۔ کائنات کے سب سے بڑے مومن نہیں، امیر المومنین کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ سب سے بڑے باکردار کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ ہم سے کوئی مولا علی کی محبت لے نہیں سکتا، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ لہذا اس گھرانے میں عظمت کا عنوان تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ حسنین کے فضائل پڑھیں، مولا کائنات کی عظمت کو بیان کریں، مگر ان تمام صاحبان فضائل ہستیوں میں صدارت بی بی فاطمہ کی ہے۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا، پنجتن جب جمع ہوتے ہیں تو سیدہ کے ذریعے سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ میں اپنے مضمون پر ہوں، ارشاد ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ خیر مطلق جناب زہرا کی ذات، خیر الکل سیدہ کی ذات، کل الخیر سیدہ کی ذات۔ ہر زاویے سے جو خیر ہو اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ کبھی خیر کا لفظ، کبھی حق کا لفظ، ہر اعتبار سے جو حق ہو۔ اس حدیث کو بھی یوں سمجھیے گا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حق کے بھی عدد 9 ہیں اور فاطمہ کے عدد بھی 9 ہیں، یعنی جس علی کے ساتھ حق چلے اور علی حق کے ساتھ چلے، یہ واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر آیا ہے۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، فلاں کا فلاں سے رشتہ ہوا ہے۔ ارے بھائی دونوں خاندان بڑے ہیں، یہ دیکھو رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، اور وہ رشتہ علی و بطول کا رشتہ ہے جو اللہ نے آسمان پر بنایا ہے۔ اور جو چیز وہاں بنتی ہے نا وہ پھر یہاں کی محتاج نہیں ہے، یعنی یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں جنت میں وہ بیویاں نہیں ملیں گی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا دعا دیجیے گا بد دعا مت دیجیے گا، بھئی یہیں برداشت کر لیا یہی بہت ہے۔ تو میں آپ مردوں سے خطاب کر رہا ہوں، مگر بعد میں عورتیں بھی مجھے سنیں گی۔ کچھ خیال ان کا بھی مختلف نہیں ہے، خواتین کا بھی خیال کچھ مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی کہیں مجھے پرچی نہ بھیج دیں کہ مولانا بد دعا مت کیجیے گا، انہیں یہاں برداشت کر لیا بہت ہے، کہ کہیں دعا نہ کر دیں کہ جنت میں یہی شوہر ملے ہمیں۔ یہ جو یہاں شوہر ہے نا وہ جنت میں شوہر نہیں ہوں گے۔ جی جی جی، جو یہاں شوہر ہیں وہ جنت میں شوہر نہیں ہوں گے۔ یہ تو سیدہ خدیجہ کا مقام ہے، یہ تو عظمت فاطمہ ہے۔
کہ نبی کی جنت میں اگر کوئی زوجہ ہوگی تو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور مولا علی کی اگر جنت میں زوجہ کوئی ساتھ رہے گی تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عالم مادہ نہیں ہے۔ عالم مادہ کے جو رشتے ہیں وہ یہی محدود رہیں گے۔ وہاں عالم نور ہے، ملکوت ہے، وہاں کے رشتے وہاں کے مطابق ہیں۔ سیدہ کا رشتہ بھی زمین پر نہیں بنا ہے، سیدہ کا رشتہ اللہ نے عرش پر علی کے ساتھ کیا ہے۔ اور جب سیدہ کا رشتہ علی سے کر رہا تھا نا اللہ، اور نکاح پڑھا دیا، تو پھر پوچھا فاطمہ تمہارا مہر؟ فرمایا بابا کی امت کی نجات، امت مصطفیٰ کی نجات، یہ میرا مہر ہے۔ آیت اللہ باقر فخار کی خدمت میں گیا، میرے استاد آج کل اصفہان میں ان کا قیام ہے، پہلے قم میں تھے۔ میں نے کہا استاد یہ روایت میں نے پڑھی کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا کر سیدہ کو بتایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے، تو پہلے پوچھا جاتا ہے یا بعد میں بتایا جاتا ہے؟ پہلے پوچھا جاتا ہے نا، دلہن سے پہلے پوچھتے ہیں۔ یہ اللہ نکاح علی سے پڑھانے کے بعد اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح علی سے پڑھایا۔ تھک رہے ہیں آپ؟ اور نکاح پڑھا کر سیدہ کا مہر طے کیا، 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا، اور سیدہ کا نکاح پڑھا کر اللہ پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سیدہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد نکاح سے پہلے مولوی صاحب پوچھتے ہیں، نکاح کے بعد تو نہیں بتایا جاتا؟ تو مسکرا کے کہنے لگے اب تک تمہیں راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا؟ صلوات پڑھ لیں سیدہ زہرا کی ذات پر۔ بھائی مل کر صلوات ہدیہ کر دیں سیدہ کی ذات۔ توجہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے عرش پر، اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھا کر سیدہ کا مہر طے کیا، بابا کی امت کی بخشش۔ امت مصطفیٰ کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتی، جو میرے بابا کا کلمہ پڑھے وہ جہنم میں جائے، یہ زہرا کو اچھا نہیں لگتا۔ تھکے نہیں ہیں تو سوال کروں، مہر دیتا کون ہے؟ واہ واہ واہ، جنہوں نے دیا ہوا ہے نا مہر وہ جلدی جواب دے رہے ہیں جی۔ کون دیتا ہے مہر؟ شوہر کا کام ہے نا مہر دینا۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا بھائی مہر دے دیجئے۔ خواتین کو بھی معاف کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور بات یاد بھی دلاتی رہتی ہیں کہ مہر نہیں دیا بھی آپ نے۔ اور ایک غلط فہمی جوانوں کے ذہن سے تو نکل جانی چاہیے کہ مہر کا تعلق کوئی طلاق کے ساتھ ہے۔ مہر کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہر کا تو محبتوں سے تعلق ہے۔ جی یہ نہیں ہو کہ صاحب طلاق، مولانا طلاق کب ہو رہی ہے جو میں مہر دوں؟ طلاق سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو مقروض رہنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور وہ بھی بیوی کے، اور بیگم صاحبہ کو بھی بڑا لطف آتا ہے کہ وہ بعد میں دے دیجیے گا، ابھی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پرانے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو 5,000 2,000 میں چھٹ گئے، آج والا جوان پریشان ہے جی، 2-4 لاکھ سے کم کا تو مہر ہی نہیں ہوتا، اور لڑکیاں ہاں جی 10-10 لاکھ، اور آج کل کی لڑکیاں بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ 10 لاکھ مہر بھی رکھوا لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں حج بھی کروائیں گے آپ، اور پھر زیارتیں بھی زیارات، مقامات مقدسہ کی زیارت۔ سب سے اچھا مہر حضرت حوا کا تھا جو حضرت آدم سے مانگا۔ تھک رہے ہیں آپ؟ سب سے اچھا مہر حضرت حوا کا تھا جو حضرت آدم سے انہوں نے مانگا۔ حضرت حوا نے مانگا کہ نبی اور آل نبی پہ صلوات پڑھ دیجئے، یہی میرا مہر ہے۔ بہترین صلوات ہمارے نبی پر، نبی آخر پر، خاتم الانبیاء پر درود پڑھنا حضرت حوا کا مہر ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں نکاح پڑھا رہا تھا تو میں نے دلہن سے پوچھا کہ باپ کہنے لگا جی وہ کہہ رہی ہے میں خود بتاؤں گی میرا مہر کیا ہو۔ تو جب ہم دلہن سے پوچھنے لگے کہ جی آپ کی اجازت ہے کہ فلاں سے آپ کا نکاح پڑھا دوں، تو میں نے کہا جی مہر کیا رکھنا چاہتی ہو؟
تو کہنے لگی 5000 مرتبہ صلوات. جس کی زندگی کا آغاز نبی کی محبت سے ہو رہا، پھر اس کی زندگی میں تلخیاں نہیں آئیں گی، بلکہ تلخیاں بھی اگر آئیں گی نا، مصیبتیں بھی آئیں گی تو وہ لطف میں تبدیل ہو جائیں گی، وہی پریشانیاں اچھی لگنے لگیں گی. مہر کا تقرر، مہر کا تعین لڑکی کا کام ہے، اور دیتا کون ہے؟ دے دیا تو بول دیجئے شوہر دیتا ہے. سیدہ نے فرمایا میرے بابا کی امت کی نجات میرا مہر ہے، کون نجات دلائے گا؟ کون بچائے گا؟ سیدہ کا شوہر. تم جنت میں جانا چاہتے ہو علی کے بغض کے ساتھ؟ کوئی مولائے کائنات سے بغض بھی رکھتا ہو اور وہ جنت کا خواہش مند بھی ہو، بھائی ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. عجیب منطق ہے بعض مسلمانوں کی، علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. جسے کل سب کو پہلے نمبر پہ ماننا ہے وہ اپنی اسی دنیا کو جنت بنا لے اور پہلے نمبر پر علی کا عقیدہ رکھ لے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جواب دیں گے. یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں؟ یہ جوان سوال اٹھائے کہ مولا علی کو افضل ہم کیوں مانتے ہیں؟ وہی دلیل جو آدم کو افضل ماننے کی ہے وہی دلیل علی کو افضل ماننے کی ہے. کیوں فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا؟ کیا دلیل تھی حضرت آدم کے افضل ہونے کی؟ علم. علم علی، افضلیت علی پر دلیل ہے. علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو علی سے بڑا کوئی افضل نہیں ہے. موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، سادی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. علی مولا افضل اس لیے ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. کچھ کہہ دوں آپ سے؟ کچھ کہہ دوں؟ توجہ ہے؟ ایک دو دفعہ نہیں، دسیوں مرتبہ مسلمان شخصیات نے، تاریخ اسلام کی بھرپور شخصیات نے علی کے علم کا اقرار کیا ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. دور حضرت عمر کا ہے، قاضی نے فیصلہ سنایا ایک بچے کا. بچہ فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، بچہ بھی یتیم ہے، اور علی کے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے اور علی اس کی مدد نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. وہ یتیم بچہ روتا پیٹتا امیر المومنین کے دروازے پر آ گیا. قصہ یہ تھا کہ باپ کم سنی میں بچے کو چھوڑ کر مرا اور اپنے بھائی کے حوالے اپنا بیٹا کر کے گیا اور کہا کہ میری جتنی جائیداد ہے جب یہ کچھ بڑا ہو جائے تو جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا، جو تمہیں پسند ہو وہ اسے دے دینا. بچہ کچھ بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، چاچا سے اپنے باپ کی ملکیتیں مانگنے لگا. تو چاچا نے 1000 درہم پکڑا دیے جبکہ ملکیت اس سے 100 برابر زیادہ. اس نے کہا 1000 درہم آپ مجھے پکڑا رہے ہیں، میرے باپ کی ملکیت تو آپ کے پاس اتنے تو سرخ اونٹ ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں. کہا تمہارے والد نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق جو مجھے صحیح لگ رہا ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں. قاضی کے پاس فیصلہ گیا. قاضی نے اسی تحریر کے مطابق فیصلہ سنا دیا، بیٹا جو یہ دے رہے ہیں رکھ لو، اس لیے کہ تمہارے باپ نے یہی تو کہا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ دے دینا. مولا علی کے پاس روتا ہوا آیا جوان، یہ بچہ یہ یتیم. مولا لے گئے دربار میں، حضرت نے فرمایا اس کے ساتھ فیصلہ صحیح نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی قاضی نے فیصلہ کیا ہے. قاضی صاحب سے پوچھا گیا قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور میں نے فیصلہ وہی کیا ہے جو اس کے باپ نے کیا تھا. اس کا باپ اس کے بھائی کو، اس کے چاچا کو کہہ کے گیا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے دے دینا. مولا علی نے فرمایا فیصلہ صحیح نہیں کیا، جو یہ رکھ رہا ہے وہ اسے اچھا لگ رہا ہے، لہذا وہ سارا مال بچے کو دے دے جو یہ رکھ رہا ہے. یہ رکھ رہا ہے دلیل ہے اسے اچھا لگ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات علی مولا کی ذات پہ. امیر خدا ختم انبیاء بلند ترین صلوات.
کون افضل ہے؟ افضلیت کی دلیل علم علی ابن ابی طالب. امت مصطفیٰ کو نجات بنام علی ملے گا. سرکار فرماتے ہیں علی یحشر یوم القیامہ امامی، میرے آگے چلے گا علی قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں. صحابی محترم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں تو علی آپ سے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے. سرکار چاہتے یہ ہے کہ ہر دل میں علی کا گھر ہو. سرکار چاہتے یہ ہے کہ ہر گھر میں علی کا گھر ہو. سرکار چاہتے یہ ہے کہ کوئی مجلس نشست ملاقات نہ ہو جس میں علی کی بات نہ ہو. یہ قول سرکار کا آرزو مصطفیٰ ہے کہ علی مولا کا ذکر ہو. ایک صاحب کہنے لگے آپ کے پاس کوئی اور مضمون نہیں ہے سوائے مولا علی کے؟ میں نے کہا میں کیا کروں، نبی یہی چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو. جب ہم نے فضائل پڑھنا شروع کیے تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ فلاں فضیلت تو اتفاقاً ہو گئی، خانہ کعبہ میں والدہ گئی تھیں، اس میں علی کی کون سی فضیلت؟ خیبر کی جنگ علی نے فتح کی، اتفاق ہے کہ آخر وہ تھک چکے تھے 40 دن تک، اب تو جنگ جیتنا ہی تھا مسلمانوں کو، اتفاق ہو گیا. احد کے اندر اگر تلوار آئی تو ظاہر ہے جو میدان میں رکا رہ گیا اسی کو تو تلوار ملے گی. تو یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ علی کو ذوالفقار مل گئی. بدر کے اندر کیا ہوا؟ علی ابن ابی طالب نے جب 3 بڑے سردار مار دیے تو سرکار نے علی کی فضائل پڑھنا شروع کیے. اتفاق ہے کہ علی کے ہاتھ سے 3 لوگ مارے گئے. جی آگے بڑھے، چادر کے اندر آ گئے، سرکار نے اہل بیت کو جمع کیا تو ظاہر ہے بیٹی کا شوہر بھی بیٹا ہوتا ہے تو نبی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. اتفاقاً ہو گیا. اب جو فضیلت ہم مولا علی کی پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی اتفاق ہو گیا اتفاق ہو گیا. تو میں ایک جملہ ان کو کہتا ہوں، آپ کو بھی سنا کے گزر جاتا ہوں. جب سارے فضائل نے علی پر اتفاق کر لیا تو تم علی پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ تمام فضائل کا علی مولا پہ اتفاق. اسی بات میں تو مناظرہ ہوتا ہے نا جی علی کے بات پہ تو ہوتا ہے. 52 میں بھی مناظرہ علی کے ساتھ، علی کے بات پہ بات یہاں گاؤں میں. اور مناظرہ اگر کبھی رکھنا ہو تو علی مولا کی افضلیت پر ہی رکھیں، جیتتے رہیں گے ہمیشہ. عنوان بھی سارا یہی ہے. توجہ، ہم پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے، فضائل لے کر نہیں آئے. ہم پیدا ہوئے عیب لے کر پیدا نہیں ہوئے. ہماری 3 آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے 3 پیر نہیں ہیں، ہمارا کان گدھی میں نہیں لگا ہوا، جی ہماری 8 انگلیاں نہیں ہیں. ہم عیب لے کر نہیں آئے، نقص لے کر آئے. سب سے پہلا نقص ہے جہالت. ہم پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں اللہ نے بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم میں سے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی عالم، مولانا، مفتی، مجتہد پیدا نہیں ہوا. ہم سب جاہل پیدا ہوئے ہیں. جی جس چیز کو کم کر کے بھیجا جاتا ہے نا اس کی طلب بڑھتی ہے. فضیلت علم ہے اور جہالت نقص ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں جہالت لے کر، فضیلت لے کر نہیں آئے. تبھی تو اللہ اسے دروازے پہ بٹھا رہا ہے جو وہاں سے فضیلت لے کر آئے. یہ گھرانہ وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے. یہ میرا جوش بیانی نہیں ہے، زور عقیدت نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. یہ گھرانہ وہ ہے جب یہ وہاں سے آتے ہیں تو پڑھ کر آتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نبی کی گود میں آ کے علی کہیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ اور بات تو مولا علی کے میں کر رہا ہوں. ذرا ایک صفحہ پیچھے پلٹ کر جائیے. پتہ نہیں نامعلوم کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے کہا کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اور امام حسن فرماتے ہیں ان آخر حسین
ان اخل حسین قد عالمنا علمن، میرا بھائی حسین، ہمارا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا رَحِمًا أَسْقَلُنَا حِلْمًا، اور میرا بھائی حسین حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ ثقیل ہے. کَانَ أَقْرَبُ مِن رسول اللہ رحمًا، حسین رسول اللہ سے قرب میں سب سے زیادہ قریب ترین وجود حسین کا ہے. اس کے بعد والا جملہ سنیں مولا حسن کا، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان یطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کیسے سمجھیں گے اسے؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے، قرآن منطوق ہونے سے پہلے، قبل ان یطق منطوق ہونے سے پہلے حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا. کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والے لوگ ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کیسے سمجھو گے اس آیت کو؟ وہ رحمان جس نے علم دیا ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے. کوئی ایک انسان تو مانو جو خلق ہونے سے پہلے عالم ہو. اس کی خلقت بدن کی خلقت ہے. یہ انسان اتنا چھوٹا ہے، بھائی ذرا توجہ، یہ انسان اتنا چھوٹا ہے کہ جب یہ اپنے بونے پن پر آتا ہے نا، اپنی پستی پر آتا ہے، تو یہ بڑی بڑی ہستیوں کا انکار کر بیٹھتا ہے. اور جب یہ تکبر کرنے لگتا ہے تو اپنے سے زیادہ کسی کو معتبر نہیں مانتا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس انسان سے ذرا بچ کے رہیے گا. جب یہ پستی پر آتا ہے تو نبیوں کو بھی مصر کے بازار میں لے جا کے بیچ ڈالتا ہے. جب یہ پستی پر آتا ہے نا تو یہ دین بیچ دیتا ہے. جب یہ گرتا ہے نا اپنی انسانیت سے تو یہ مسجدیں بیچ دیتا ہے، یہ مسجدیں بیچ دیتا ہے، یہ محرابیں بیچ دیتا ہے، یہ امام بارگاہ کے پلاٹ بیچ دیتا ہے، یہ حدیثیں بیچتا ہے، یہ منبر بیچتا ہے، یہ قرآن بیچتا ہے. سبحان اللہ. یہ انسان اتنا کم ہو جائے، کمزور ہو جائے، پست ہو جائے تو پھر یہ وہ چیز بیچ دیتا ہے جو اس کی ہوتی نہیں ہے، یہ وہ بھی بیچ دیتا ہے. مدینے کے بچوں نے سرکار کو گھیر لیا، کوئی ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی دامن پکڑے کھڑا ہے سرکار دو جہاں کا. ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو، ہم نہیں جانے دیں گے، لپٹے کھڑے ہیں سرکار کے ساتھ. سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے نکلے. اخروٹ سرکار نے ایک ایک اخروٹ ایک ایک بچے کو دے دیا. جس جس کو اخروٹ ملتا رہا وہ نبی کا دامن چھوڑ کے جاتا رہا. جب سب چلے گئے تو فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا. ایسے کچھ لوگ ہیں جو پیسوں کے عوض مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں. ناراض نہ ہو تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد میں، کربلا میں، حرم امام رضا میں وہ لاکھوں شیعوں کے درمیان 8 10 20 50 ہمیں کہیں کہیں کھڑے ہوئے شیعہ سنی نظر آتے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. وہ ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے کہ شیعہ دہشت گرد نہیں ہوتا. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. جتنا اچھا وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اتنا ہی برا وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے تو سمجھ لیا ہے کہ علی مولا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو باندھ کیوں رہے ہو؟ وہ سنی اچھا لگتا ہے باندھتا ہوا، شیعہ اچھا نہیں لگتا. وہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اس نے وہی دین سمجھا ہے، اسے وہی بتایا گیا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ باندھنا ہی چاہیے. مگر تمہیں تو پتا تھا کہ امام صادق نے ہاتھ کھولے، تمہیں تو معلوم تھا کہ مولا علی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے، تو پھر تم نے کیوں ہاتھ باندھ لیے؟ کہنے لگے مولانا کیا کریں وہ دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے. ہاں میں نے ایک صاحب کو ٹوکا
تو کہنے لگے دائیں بائیں لمبے لمبے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک جگہ ہم چلے گئے، انہوں نے باندھے ہوئے تھے، ہم نے بھی باندھ لیے. تو میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہم نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی نظر نہیں آیا؟ صبح کے ساتھ دل بولا جی پشیمان ہو، نادم ہو، نادم ہو، پشیمان ہو، کوئی غلطی ہو گئی. پاکستان ہے بھائی، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، لہذا یہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے. یہاں فوج میں بھی دونوں ہیں، یہاں اداروں میں بھی دونوں ہیں. یہ الجھنیں پرانی بات ہو گئی، وہ اب منہ چھپائے پھر رہے ہیں جو سنی شیعہ جھگڑا کرواتے تھے. آ کر دیکھو الحمدللہ میں اہل سنت کے مدرسوں میں، اہل سنت کی مسجدوں میں ایسے ہی جا کے نماز پڑھتا ہوں، ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں جیسے کوئی شیعہ مسجد ہو. یہ مسجد سنی شیعہ نہیں ہوتی، یہ مسلمان ہے جو سنی شیعہ ہے. ختم کریں اس بحث کو، نکلیں اس الجھن سے. یہ شناخت کا ذریعہ تھا، لڑنے کا ذریعہ نہیں تھا. یہ نشانیوں کے لیے بزرگوں نے تقسیم کر دی، ورنہ یہ جھگڑے کا عنوان نہیں ہے. کتنا حسن ہے کہ ایک بھائی سنی ہو، دوسرا بھائی شیعہ ہو، بہت اچھی بات ہے. برداشت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں. یہ حسن ہے، یہ حسن ہے مسلمانوں کے درمیان. میں شیعہ جوانوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اگر ناراض نہ ہو. سب بسم اللہ کہہ بھی نہیں رہے، کیا کرو، شاید سب شیعہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے. اور ایک نصیحت سنی بھائیوں کو کروں گا. سنی بھائیوں کو گزارش یہ ہے کہ شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو. شیعہ بسم اللہ تو بول دیں، ویلکم تو بولیں انہیں. سنی بھائیوں سے گزارش ہے کہ شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھو کرو، جیسے تمہیں سکھایا گیا ویسے ہی پڑھو جی. اور شیعہ برادران سے گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں جو سنی علماء رہتے ہیں، شخصیات رہتی ہیں، ان کے ساتھ محبتوں میں اضافہ کرو. علاقے کے اہل سنت علماء کو جا کے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرو، کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ لے کر جاؤ. آپ کے سامنے سے اگر سنی مفتی دین آ رہے ہوں، بڑھ کر سلام کرو اور کہو کہ میں شیعہ ہوں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالم کو سلام کیا کرو. رنگ ہی کچھ اور ہو جائے گا، ماحول ہی کچھ اور ہو جائے گا. جو دشمن چاہتا ہے وہ ارادے خراب ہو جائیں گے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہونے لگے گا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ السواء، مشترکات کی طرف آ جاؤ. اور گفتگو، ایک بہت بڑے سنی عالم دین ہیں، بڑا نام ہے، میں نام لوں گا آپ سب پہچان جائیں گے، شاید سب کے موبائلوں میں ان کے کلپ بھی ہوں گے. وہ میرے ہاں تشریف لائے، انہوں نے محبت فرمائی، تشریف لائے. میں نے ان سے پوچھا کہ ہم شیعوں کی کوئی کمزوری ہمیں بتائیے. میں مجلس سے پڑھنے جاتا ہوں، اپنے مجمع میں جا کے کہوں گا کہ بھئی ایک سنی عالم نے شیعوں کی کمزوری بتائی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ علی کو افضل ماننا تو آپ کا حسن ہے. علی مولا کے فضائل جو آپ ہر مجلس میں بیان کرتے ہیں، ہر مجلس علی مولا کے نام پر ہے، یہ تو آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا حسن ہے. بس ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، اسے دور کروا دیجئے، اور وہ اپنے خطباء و ذاکرین سے کہیے کہ اپنی زبان ذرا میٹھی کر لیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ تبلیغ کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے، سمجھانے والے کا لہجہ اچھا ہوتا ہے. جن کا لہجہ ترش اور تند ہوتا ہے وہ سمجھانے والے نہیں ہوتے، وہ لڑانے والے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے علماء سے اور ذاکرین سے یہ کہہ دیجئے کہ جب خطاب کر رہے ہوں تو لہجہ ذرا اچھا کر لیجئے. مبلغ کو پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے. توجہ ہے. سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات، بخشوائیں گے علی. ذرا جنت کے دروازے پہ تو آ جائیے. کہیں ہمیں کنڈی بجتی نظر آ رہی ہے تو آواز آ رہی ہے یا علی یا علی یا علی. جنت کی کنڈی بجے گی نا تو آواز آئے گی یا علی یا علی. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. جنت میں ہوا چلے گی. ابھی جنریٹر کی آواز آ رہی ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا کی آواز آتی ہے نا، جسے شاعروں نے صدائے سرسر کہہ کر نظم کرتے ہیں شاعر حضرات. سرسر کی آواز، ہوا کی آواز. جنت میں جب ہوا چلے گی تو ایک آواز آئے گی، وہ آواز ہے یا علی یا علی.
جنت کو اللہ نے پردوں سے سجایا ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جنت کو اللہ نے پردوں سے سجایا ہے. جنت میں بڑے بڑے پردے لٹکے ہوئے ہیں. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اور ہر پردے پہ لکھا ہوا ہے یا علی, یعنی جنتی جہاں دیکھے گا اسے علی کا نام نظر آئے گا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, جسے دنیا میں علی کا نام اچھا نہیں لگتا وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ علی کے بغیر جنت کا تصور ہی نہیں ہے. علی مولا کے بغیر جنت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی اللہ مقامہ پچھلے دنوں 2 دن پہلے آیت اللہ جوادی عاملی کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا, استاد جنت کے دروازے پہ علی مولا کا نام پکارا جا رہا ہے, کنڈی علی علی بول رہی ہے, دروازے پہ علی ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, آخر جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تھکے ہوئے تو جملہ نہ کہوں. علامہ محمد حسین طباطبائی نے فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو گے. ماشاءاللہ. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ترجمہ کیا جاتا ہے جب حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جن کا نام حسن و حسین ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ تو جنت میں حسنین ملیں گے. یہ تو نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں, اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ, حسنین تمہارے سردار ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ سائن نے جیسے فرمایا میں پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں تو ایسے تو جان چھوڑوں گا نہیں. ساری پرانی قسم. کچھ دیر تو میرے ساتھ ساتھ چلیے نا. اور شبہائے قدر کا, اور خاص طور پر آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کا, ویسے ہی اس عشرے کے اندر اللہ کا کرم جوش میں اس نے طے کر لیا ہے کہ معاف کرنا ہے. تو اگر معافی مانگنے والے علی علی بول کے معافی مانگیں گے تو یقینی ہو جائے گی معافی. تو اس عشرے میں اللہ سے معافیاں بھی مانگنی ہے, طے بھی کرنا ہے کہ یا اللہ جو ہوا سو ہوا, تو بھی معاف کر دے. ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اور جب یہ ارادہ کر لیں گے اور علی مولا کا واسطہ دے کر بات کریں گے تو کریم اللہ ویسے ہی علی پر خاص کرم فرمائے. عظمتیں علی کو دینے والا اللہ, ہمیں علی مولا کی محبتوں سے عزت دینے والا اللہ. ہم سے بڑا کون عزت دار ہوگا یہ پتہ چلے گا کسی کو جا کر کہ ہم سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہے جس کے دل میں علی بستے ہو. اس نعمت کو میرے بچوں جوانوں میں بڑے دل سے بات کر رہا ہوں, بڑے خلوص سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اس نعمت کو نعمت عظمیٰ مانو. یہ مولا علی کی محبت, جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. عظمتوں کی راہیں, عظمتوں کی راہیں کھلتی ہیں. 2 گھنٹے اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 70 سال سے حسین حسین بول رہا ہوں, جو آباء و اجداد سے علی علی بول رہا ہوں, کیا اس کے کردار میں علی کی سیرت کی خوشبو نہیں ہے؟ علاقے میں چال بتاتی ہے کہ یہ علی والا جا رہا ہے. ہم وہ ہیں ہی نہیں جو بھیڑ میں گم ہو جائیں.
ہم مجمع میں گم ہونے والے نہیں ہیں، ہمارا بولنا بتاتا ہے یہ مجلس میں بیٹھنے والا ہے، ہمارا رویہ بتاتا ہے، ہماری روش بتاتی ہے، ہماری چال بتاتی ہے کہ یہ علی والا جا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ ناراض نہ ہوں مجھ سے، مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جو سیدہ کو ماننے والے ہیں، جو حسین مولا پہ رونے والے ہیں۔ اگر کسی کے بڑے نے رونے سے روکا ہے تو وہ ان کا بڑا ہوگا، مگر مجھے جس بڑے نے رونے کا حکم دیا ہے وہ امام جعفر صادق کسی سے چھوٹا نہیں ہے، وہ میرے مولا رضا کسی سے چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ میرے عقیدے کے مطابق اپنے زمانے میں سب سے بڑا وجود وہی ہوتا تھا جسے ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ رو حسین پر جی، نہ رونے والے کو تو پھر بھی ڈرا رہنا چاہیے کہ اگر رونے کا حکم نکل آیا مرنے کے بعد تو کیا کروں گا؟ رونے والے کو کیا پریشانی ہے جی؟ لہذا اللہ کا کرم ہے کہ ہم سے اس دروازے پر ہمیں بیٹھنے کا اللہ نے توفیق دی ہے، سعادت دی ہے۔ سب سے اچھی تصویر ہماری ہے عزیزو، جوانوں، بچوں، قدر کرو اس نظریے کی جو نظریہ اہل بیت ہے جی۔ میں خود ایک جگہ ایئرپورٹ پر اترا، ابھی پچھلے دنوں بھی یورپ میں تھا، شعبان کی محفلوں کے لیے حاضر تھا، مومنین کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ ایک ایئرپورٹ پہ اترا، میرے سامنے سے کچھ انگریز گزرے، مجھے اسی حلیے میں دیکھا، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو نہ کھڑا ہوا ہو۔ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو پہلا جواب میں یہ دیتا ہوں، میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، ہمارے بارے میں آپ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں جی۔ یہ سارے کام جو میں کر رہا ہوں تو میں ہی جواب تشریح کروں گا نا، یعنی جو کالے کپڑے پہن رہا ہے وہی بتائے گا نا کیوں پہنتا ہے، یا علی مدد بولنے والا ہی بتائے گا نا میں کیوں بولتا ہوں، جو بولتا ہی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا، جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے وہی بتائے گا نا کہ میں کیوں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، جو سجدہ کا رکھ کے نماز پڑھتا ہے، خاک پر سر رکھتا ہے، وہی تو دلیل دے گا نا کہ سجدہ کا کیوں رکھتا ہوں۔ میں اگر ماتم کرتا ہوں تو دلیل میں دوں گا، جو نہیں کرتا وہ کیسے دلیل دے گا؟ جو کربلا جاتا ہے وہی بتائے گا کہ مزار پہ جانے کی فضیلت کیا ہے، جو مزار پر نہیں جاتا وہ کیسے بتائے گا؟ تو بھائی ہم سے پوچھ لو۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے میں نے کہا جی آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ اسلحہ رکھ دیں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں۔ کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے، آپ اپنے دشمنوں کو قلم اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا مفتی صاحب، سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ سوال کرو، بات کرو، گفتگو کرو، اور الحمدللہ جو سمجھنے کی غرض سے گفتگو کرتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جس کی نیت سمجھنے کی نہ ہو اس کے لیے تو قرآن نے پکار کے کہا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اس سے بات نہیں کیا کرو جس کی نیت سمجھنے کی نہ ہو۔ توجہ ہے؟ آگے سے گزر گئے، کہنے لگے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا لباس لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی مسلم اسکالر کا یہ حلیہ ہوتا ہے، یہ مسلم اسکالر اس طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ تو ایک خاتون تھی، انگریز تھی، کہنے لگی مسلم اسکالر ہے تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے ہاں وہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو جو مانتے ہیں نا، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں۔ ساری قوم کو مصائب نہیں پڑ رہا، ساری قوم کو اہل بیت نے رونے پہ لگایا ہے جی۔ من بکا او اب کا او تبا کا، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا، معصوم فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ جس نے ایک قطرہ حسین پر آنسو بہایا، نبی فرماتے ہیں محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا جی۔ جو حسین پہ رویا وہ آنکھ محشر میں نہیں روئے گی۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جو میں آپ کو سناؤں، حسین مولا پہ رونے کی جو حدیثیں ہیں ہمیں آمادہ کیا گیا، تیار کیا گیا ہے۔ جناب رباب نے دیکھا ایک کنیز اونچی آواز میں رو رہی ہے، تو بی بی نے اسے اپنے قریب بلا کر اسے دعا دی، تو ایسے رو رہی ہے جیسے حسین تیرا ہی شوہر تھا، تیرا ہی بھائی تھا، تیرا ہی ماں باپ تھا، تیرا ہی بیٹا تھا۔
جیسے ایک خاتون اپنے سگے کے لیے روتی ہے، اسے دعائیں دی جناب رباب نے. تو رونے والوں، یہ جو ہم رونے کی مشق کرتے ہیں نا، ابھی میں مصائب پڑھوں گا، ہم روئیں گے، روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کہا گیا ہے رونا نہ آ رہا ہو تو اللہ سے آنسو مانگو. میں خاص طور پہ بچوں اور جوانوں سے جن کو رونا نہیں آتا اور برابر والا چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے اور ان کا آنسو نہیں آ رہا ہوتا، ان سے کہوں گا کہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں حسین پہ گرنے والا آنسو عطا فرما. ذرا غور فرمائیں کیوں ہمیں رونے پہ لگایا گیا ہے. میں بھی فضائل کا باب میں ہوں، فضائل کی گفتگو میں ہوں. کیوں اہل بیت نے ہمیں رونے پر لگایا ہے کہ رو؟ اس لیے کہ رونا دل نرم کرنے کی علامت ہے، دل نرم ہونے کی علامت ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ رو جاتا ہے، جس کا دل نرم نہیں ہوتا وہ رو نہیں پاتا. اگر پوری قوم کا دل نرم کرنے کی اسے روزانہ، ہر دوسرے دن، ہر ہفتے، ہر مہینے مشق کروائی جاتی ہو، دل نرم بناؤ اپنا. جو دل نرم لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا دل دکھاتے نہیں ہیں. تصور تو کریں کتنا کچھ ہوا پوری دنیا میں ہمارے ساتھ، تاریخ میں جو تشیع کے ساتھ ہوا ہے. اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو اس کا نام میوزیم میں بھی نہ ملتا. مگر ہم مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، حسینی عزادار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. کیسے؟ ہمارا کام ہی نہیں ہے بدلہ لینا. حسین پہ رونے والا کہیں جا کے پھٹتا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے نا بدلہ لینا، جو اپنی بدنوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، مگر ہماری تربیت ہی نہیں ہے کہ جب تمہیں پریشانیاں گھیرنے لگیں، ایش ابن شبیب، اگر پریشانیاں تمہیں گھیرنے لگیں، پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنانے لگیں، تو کیا فرما رہے ہیں مولا رضا؟ یہ نہیں فرما رہے کہ ان پریشانیوں سے لڑنا، وہ پریشان کرنے والے کو مار دینا. فرما رہے ہیں فب کے لیے حسین، حسین پہ رو لینا، کسی سے بدلہ نہیں لینا. میں اپنے ان سنی بھائیوں کو، بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم کچھ بھی کہتے رہو. بعض لوگ ان میں سے کہتے ہیں نا کہ رو رہے ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں. نہیں، اس کا فلسفہ سمجھو رونے کا. اس کا بہت بڑا فلسفہ دل کو نرم بنانا ہے. اور الحمدللہ عملی طور پہ ہم نے ثابت کیا ہے پوری دنیا میں حسین مولا پہ رونے والے اچھے مسلمان، دل کے حوالے سے اچھے مسلمان ثابت ہوئے. کسی کو مارنے کے خواہاں نہیں ہیں، کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے. ہمارا تو ڈھنگ ہی کچھ اور ہے. ہمارا کوئی عزیز اگر مار دیا جاتا ہے تو ہم اس کا جنازہ اس لیے دیر سے کبھی کبھی دفنا رہے ہوتے ہیں کہ حسین کا ذکر زیادہ ہو جائے. پھر سویم بھی ہوگا، چیلم بھی ہوگا، برسی بھی ہوگی، اور مولا حسین کا ذکر ہوگا. رونے کی مشق. انبیاء کرام کچھ خاص غذائیں کھاتے تھے تاکہ آنسو آئیں. جی جناب رباب نے کنیز کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیسے اتنی دیر سے رو رہی ہو؟ کبھی بھی ہر کچھ دیر کے بعد میں ستو کا شربت پی کر آتی ہوں، مجلس سے اٹھ کے جاتی ہوں، شربت پی کر آتی ہوں. تو میں کل سے ساری بیویوں کے لیے جو مجلس میں آ رہی ہیں ان کے لیے شربت کا انتظام کروں. میری اپنی معلومات میں سب سے پہلے عزاداران امام حسین کے لیے نیاز کا اور شربت کا انتظام زوجہ حسین جناب رباب نے کیا ہے کہ میرے حسین پہ جو رونے آیا ہے اسے شربت پلاؤ. یہ جو آپ نیاز کرتے ہیں نا، یہ جو حسین مولا کے مہمانوں کے لیے آپ نیاز کا انتظام کرتے ہیں، اس کی بانی جناب رباب زوجہ امام حسین. ایک مومنہ کی مجلس سے ترہیم ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، وہ دروازہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. ہر روز نماز فجر کے بعد سرکار سیدہ کے دروازے پر اہل بیت کو سلام کرتے ہیں. ایک دو دفعہ نہیں ہوا یہ.
9 हिजरी में आयत तथहीर नाजिल हुई है, 11 हिजरी में सरकार की रहलत हुई है। तकरीबन 1.5 साल तक सरकार ने सैकड़ों, कोई किसी ने गिनती भी गिनी है कि अगर फजर की नमाजें निकालें तो सैकड़ों की तादाद में नबी ने इतनी मर्तबा के सैयदा के दरवाजे पे सलाम किया है। रोज़ाना की तरह दरवाजे पे खड़े सलाम कर रहे थे। रोज़ाना दरवाज़ा खोल के नबी का एहतराम किया जाता था। अब जो दरवाज़ा खुला तो नबी ने देखा कि ज़ैनब खड़ी है। आपको अंदाज़ा है जनाब ज़ैनब की उम्र उस वक्त 3.5 साल है। जब नबी की रहलत हुई है ना, जनाब ज़ैनब की उम्र 3.5 और 4 साल के दरमियान की उम्र है। कितनी बड़ी बच्ची होती है 4 साल की। अल्लाह आपकी बच्चियों को सालिम रखे। 3.5 और 4 साल के सन में जनाब ज़ैनब दरवाज़ा खोल के खड़ी है। नबी ने आगे बढ़कर पेशानी का बोसा दिया। जितना प्यार हुसैन से है ना, सरकार को इतना ही प्यार ज़ैनब से भी है। जानते हैं कि मेरा हुसैन और मेरी ज़ैनब क्या करेगी। आगे बढ़ के कहा, ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? कहा, नाना रात को मैंने ख्वाब देखा है। और अम्मा ज़हरा का कहना यह है कि नाना से ताबीर पूछो। फरमाया, मेरी लाल तुमने क्या ख्वाब देखा है? फरमाया, नाना मैंने देखा है मैं सहरा में तन्हा हूं। नाना मैं एक बयाबान में तन्हा हूं, तेज आंधी चल रही है और इतनी तेज आंधी के झोंके हैं कि मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मैंने एक दरख्त का सहारा लिया मगर आंधी का झोंका आया, वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना फिर एक और दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया। नाना आंधी का झोंका आया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना फिर तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। सुनेंगे अज़ादारों, ज़ैनब ख्वाब सुना रही थी, नबी की आंखों में आंसू उतर रहे थे। नाना तीसरा दरख्त जब जमीन से उखड़ा तो अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था। बीबी ज़ैनब नाना रसूल को ख्वाब सुना रही है। नाना दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था और आंधी तेज चल रही थी। जुमला बड़ा सख्त कहने जा रहा हूँ जो जनाब ज़ैनब ने कहा। नाना दूर दूर तक दरख्त नहीं था, तेज आंधी चल रही थी, मैं सहरा में तन्हा थी। ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो मैं जहमत ना देती, मगर ख्वाब आगे बढ़ता है। नाना तेज आंधी चली, मेरे सर से चादर उतर गई। नबी की आंखों में आंसू हैं। अपनी नवासी के पेशानी का बोसा दिया, रोते हुए फरमाया, ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं। तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा है, वो तुमसे छूट जाएगा। तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, वो तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा है, वो भी तुमसे छिन जाएगा। फिर ज़ैनब एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतारी जाएगी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रोना चाहते हैं, जिनके मजहब में रोना जायज़ है, वो अपनी आवाज़ को आज़ाद करेंगे। अज़ादारों, जनाबे ज़ैनब सोचती थी जिसके अली अकबर जैसा भतीजा हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, वो कौन सा मैदान होगा जहां ज़ैनब के सर से कोई चादर उतारेगा। लेकिन जब अब्बास मारा गया, जब अली अकबर के सीने में बर्शी लगी, उस वक्त ज़ैनब का एहसास बढ़ता चला गया कि नाना के ख्वाब की ताबीर मुझे नजर आ रही है। फिर वो कौन सा मैदान था जहां ज़ैनब के सर से चादर उतारी गई है। बड़ा सख्त जुमला कह दिया मैंने, अल्लाह मुझे और आपको इस बारगाह में हाजिरी कबूल फरमाए। हुसैन को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की थी, मेरे ज़ैनब के सर से चादर उतरेगी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रोना चाहते हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। बड़ा प्यार है इन 2 बहन भाइयों में, बहुत प्यार है ज़ैनब और हुसैन में, बड़ा कुर्ब है इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब में। जब लाशें बनाई है ना जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के, तो चक्कर काटती हुई रो रही थी। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा क्या देख रही है? फरमाने लगी, देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है। मैं कम से थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सारे सहन में धूप आ गई है मगर मेरे ऊपर साया है। मैं सहन में सो रही थी, सारे सहन में धूप आ गई और मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब होने लगा, ये साया कैसा है। जब मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था। अब मुझे बताओ ये बहन कहां जाके सब्र करे। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, हुसैन के बदन पे कपड़ा नहीं है। बहुत रोई अपने भाई के बदन के बराबर में बैठ के। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह।
سب سے زیادہ فرمانے لگی اے زین العابدین دیکھ رہے ہو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے. آواز بلند ہے, ایک جملہ کہہ دوں. یزیدی لشکر کا سپاہی جب خیمے لٹ رہے تھے تو لوٹتے لوٹتے جب پہنچا تو اسے بہت ساری چیزیں نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا. تو کسی سپاہی نے کہا حسین کا بدن لوٹا جا رہا ہے, وہاں چلے جاؤ شاید تمہیں حسین کے بدن پہ کچھ مل جائے. یہ کہتا ہے میں جب پہنچا تو عمامہ اتار کے کوئی لے گیا. میں سید ہوں, میرے ماں باپ قربان, میری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں سے اڑنے والی خاک پر. ابھی اگر اس منبر سے میں گر جاؤں تو وہاں سے وہ جوان سہارا دے گا, وہاں سے وہ بھائی اٹھائے گا, وہ کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی. کربلا میں حسین گھوڑے سے گر گئے, کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو سہارا دیتا. کچھ مدت پہلے یہیں سندھ کے ایک شہر کے اندر ایک بہت بڑے اجتماع میں مجلس کے بعد جب میں باہر نکلا, محبت کرنے والے مل رہے تھے. میرے سر سے امامہ, ایک شخص نے محبت میں مجھے لپٹا چپٹا تو میرے سر سے امامہ گر گیا. ایک اور صاحب نے اٹھا کے مجھے دے دیا اور کہنے لگا مولانا ہمارے علاقے میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سر سے امامہ گر گیا, ہمیں معاف کر دیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین کا امامہ اتار کے لے گئے. ہمارے امامے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہیں جو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے گیا, حسین کی نالے نے کوئی اتار کر لے گیا, حسین کی تلوار کوئی اتار کر لے گیا. حسین کے بدن پہ صرف ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے حسین مولا کے بدن پہ صرف ایک, وہ کہتا ہے کہ حسین کے بدن پہ صرف ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. کہتا ہے میں نے بہت غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. تو میں حسین کو چھوڑ کے جانے لگا. کہتا ہے ایک دم میری نگاہ گئی کہ حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہتا ہے مجھے اندازہ ہوا کہ اس پٹکے کے پیسے مجھے مل جائیں گے. تو میں حسین کے بدن کے برابر پہ بیٹھ گیا. میں نے پٹکا اتارنے کی کوشش کی تو اس میں گرہ لگی ہوئی تھی. ایک گرہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا اور گرہ پر آ گیا. حسین کا ہاتھ خود بخود اٹھنے لگا اور اس گرہ کے اوپر حسین کا ہاتھ آ گیا. کہتا ہے کہ میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر میں پہلوان, میں طاقتور ہونے کے باوجود حسین کا ہاتھ ہٹا نہیں پا رہا تھا. تو مجھے خیال آیا میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. میں رونے والوں سے سوال کروں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا, جناب زینب سے کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ بھائی کے بدن کے ساتھ کیا ہوا. عزاداروں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, امام سجاد سے بھائی بابا کا لاشا, زینب سے بھائی کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا. سنیں گے امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. لاشیں پر آ کر کھڑی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہیں اے زین العابدین سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ کر سکوں. مگر حسین کے بدن پہ زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی. کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا, مدینے کا رخ کیا, نانا تمہارا حسین ہے جس کی گردن کاٹ دی گئی, جس کی عبا اتار کر لے گئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات پیدا فرما. اس آبادی کے سنی شیعہ مسلمانوں میں وہ محبتیں الفتیں عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, وارثوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. مزید سورہ فاتحہ کی التماس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد